جو اب بات ہو یہ انتخابات کے عمل ہے اس میں مداخلت ہے، پاکستان کے معاملات ہیں اس میں مداخلت ہے، ہم اسٹیٹ بینک سے لے کر تو چھوٹے سے چھوٹے ادارے تک بقول آپ اس چیز کے گواہ بھی ہیں، کراچی الیکٹرک کے اندر مداخلت تک، یہ بڑی ساری چیزیں مداخلت میں ہیں۔ لیکن سر کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں اور یہ معاملہ ہے، ان مداخلتوں کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ اور کیا وہی تمام چہرے جو مختلف جگہوں پر حکومتوں میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، وہ چینج کر لیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جو ملک معاشی طور پر خود مختار ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے خود مختار ہوتے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہمیں ایک ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے، ہم اپنی طور پر قیمتیں مقرر نہیں کر سکتے ہیں، اشیاء کی وہ قیمتیں مقرر کرتے ہیں۔ مجھے ایک صوبائی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ ریچارڈ ہال بروک نے گورنر ہاؤس کراچی میں یہ آ کر اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ پرائیویٹائزیشن KESC کی ہو رہی ہے اور جو گروپ لے رہا ہے اس گروپ کے اوپر، اس کے نامزد نمائندے کے اوپر کوئی پارٹی تنقید نہیں کرے گی، کوئی اخبار کچھ نہیں چھاپے گا، یہ ہدایات تھیں۔ صحیح۔ شہر جو ہے پورے کا پورا لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتا تھا، لوگ گلیوں میں جو ہے وہ ٹائر جلا رہے ہوتے تھے، رات کو بچے نہیں سو پا رہے ہوتے، لیکن ریچارڈ ہال بروک کا یہ مداخلت تھی بھائی، اس کو کہتے ہیں مداخلت۔ وہ آ کر ڈکٹیشن دے کر چلا گیا کہ اس کو وہ ابراج گروپ خرید رہا ہے، اور پھر معلوم تو کریں نا کہ ابراج گروپ کس کا سہولت کار ہے۔ عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ کس کے سہولت کار ہیں؟ یہ ساری چیزیں سامنے لائیں نا، کس کو سہولت کاری کی گئی اور الٹیمیٹلی کون بینیفیشری ہوا؟ تو سر اس کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کی صوبائی وفاقی حکومتیں گھٹنے ٹیک کر ان کے سامنے موجود تھیں کہ ٹھیک ہے تو کب نہیں تھی؟ ریچارڈ ہال بروک صاحب آپ جو فرما رہے ہیں ہم وہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے سر ایک چھوٹی سی الیکٹرک میں جو مداخلت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بھٹو صاحب کی پھانسیوں کے پیچھے، مارشل لاء کے پیچھے سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کی حکومتوں سے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب تک اپنی منمانی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ جناب عمران صاحب جو اپنی خود مختاری کے لیے، جو قومی غیرت کے لیے اور نئی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے چند ماہ پہلے جو ہے یہ ایک گورنر اسٹیٹ بینک کو سوورن بنانے کا ایک بل پاس کروایا تھا اسمبلی سے۔ آپ جو ہے اس کی یہ تو اس حکومت نے اعلان کر دیا کہ ایکسٹینشن نہیں کریں گے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو جتنی خود مختاری ملی ہوئی ہے وہ پاکستان کی حکومت کے نہیں IMF کے کنٹرول میں ڈائریکٹ چلا گیا ہے، وہاں سے جو ہدایت آئے گی آپ کی مانیٹری پالیسی، آپ کی فسکل پالیسی امریکہ کے اداروں کے، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے یرغمال ہے، ورلڈ بینک کے یرغمال۔ آپ کو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ 4 روپے جاری نہیں کریں گے جب تک کہ IMF کی کلیئرنس نہیں ہوگی۔ آپ کو وہ ہوتا تھا ایک پیرس کنسورشیم، وہ کیا آپ کو کوئی روپے 1 روپیہ اپنی کیا اب تو آپ کو وہ بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ آپ کے جو برادر اسلامی ملک ہیں انہوں نے آپ کو بیل آؤٹ کیا ہے، کچھ پیسے رکھوا دیے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ آپ تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اٹھائیں، وہ اپنے پیسے اٹھا لیں گے تو ہم یہاں پر دنیا بھر میں پھر پابندیوں کا شکار ہوں گے۔ اور یہ کس نے کیا؟ معیشت کو انہوں نے برباد کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹس کو ہائیسٹ سطح پر لے گئے، آپ امپورٹس کو دگنے سے بھی زیادہ کر گئے۔ بھائی آپ نے تو ملک کو ایک مارکیٹ بنا دیا ہے عالمی ساہوکاروں کی، اور پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو گیا جن کی درآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان کی برآمدات سے۔ ہم منڈی بنے ہوئے ہیں اور منڈی جو بنتے ہیں ان کی اکنامی جو ہے وہ نہیں چلتی ہے۔ آپ نے کہاں جا کر دنیا میں دروازے کھٹکھٹائے ہیں کہ ہماری چیزیں لو؟ پاکستان میں سر درآمدات تو ہمیشہ سے زیادہ رہی ہیں، کبھی بھی پاکستان کی برآمدات بہت کم بھائی۔ آپ زرداری دور کی دیکھیں، مشرف دور کی دیکھیں، آپ بتائیں اتنا بہت ہی کم فرق ہوتا تھا، یعنی 20 اور 25 کا فرق ہوتا تھا، 20 اور 40 کا نہیں ہوتا تھا، 25 اور 50 کا نہیں ہوتا تھا۔ اتنا فرق ہے اس وقت بھائی، ڈبل سے بھی زیادہ فرق ہے۔ سر یہ میں چھوٹی سی ایک عرض آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ پاکستان کا ایندھن ہے، چاہے وہ گیس کی صورت میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں پیٹرولیم کی صورت میں ہے، اور یہ صرف حکومت نہیں، اس سے پچھلی حکومت میں جب تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں فلرش ہوئی ہیں تو اس وقت یہ بہت زیادہ جو ایندھن ہے جس بھی صورت میں وہ بہت زیادہ آیا ہے۔ ایون جتنے بھی پلانٹس اس وقت کی حکومتوں نے لگائے اس میں بھی اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوئی ہے، تو یہ اگلے آنے والے وقت میں بھی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پارٹ نہیں کر سکے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس نیج پر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ پاکستان کی امپورٹ بہت زیادہ بڑھیں گی اگر وہ چیزیں، یہ پوری کی پوری اس گورنمنٹ کے ہی موجودہ کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیوں ہے
تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیا چیزیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں سر, یہ تھوڑا سازش سے ہوتے ہوئے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. وہ معاملہ یہ ہے کہ سر اس وقت جو ملک کی صورتحال وہ بڑی ایسے لگ رہا ہے سٹک سا ہو گیا ہے چیزیں. اب مہنگائی ہوگی تو وہ کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوگی. ایک منتخب اور مضبوط حکومت آئے گی, جو بھی جس کی بھی آئے وہ پھر آ کر کو فیصلے لے سکتی ہے. تو سر یہ فوری الیکشن کی جانب آپ کو جاتا ہوا لغاری صاحب نظر آ رہا ہے معاملہ, اور جو نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اگلے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں ہمیں یہ سیاسی کھیل میں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم بڑی اتنا مشکل کھیل ہو گیا, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی لغاری صاحب؟ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ پاکستان میں اب تک فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں ہو سکے ہیں. ہر الیکشن کی چوریاں میں گن کر لغاری صاحب میں قطع کلامی معاف, آج مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ آنے والے وقت میں یہ بتا رہے ہوتے تھے اور تقریباً 10 میں سے 8 to 9 چیزیں وہ ہو رہی ہوتی تھیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آگے, تو یہ پھر اس کا مطلب اتنا گورکھ دھندا ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. سچی بات یہ ہے, کوئی نہیں بتاتا یار ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہیں جا کر اس میں ہمیں کیا ملا ہے, کوئی تو بتائے یار ہمیں. ہم سہولت کار, سب سے بڑے سہولت کار, ہم آزاد دنیا کے سب سے بڑے نمائندے بن کر کمیونزم کے خلاف ایک دیواری آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے. ہم نے اپنی سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا, ہم نے اپنی سوسائٹی میں دہشت گردی اور منشیات کے اڈے بنا لیے, اور اس کے باوجود ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو گیا ہے. کس نے کہا تھا آپ کو جا کر وہاں سہولت کار بنے؟ آزاد دنیا کے, اور آزاد دنیا آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کہا کہ نہیں. ابھی بھی یہی ہوا, وہ اچانک کابل سے چلے گئے اور کہا کہ آ جائیں. وہ اب ان کے لیے پابندیاں ہیں. افغانی کس طرف دیکھیں گے؟ افغانی دیکھیں گے تاجکستان کی طرف, ازبکستان کی طرف, ایران کی طرف, پاکستان کی طرف, اور فلکس کس طرف ہوگا ہمارے. تو بھئی آپ اپنی پالیسیاں تو کم از کم یار ایسی رکھیں گے جو خود پاکستان کے لوگوں کو ڈیلیور کریں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو ڈیلیور کر دیا جائے, یار کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے ہو جائے, کچھ نہ کچھ ایران کے لیے ہو جائے, کچھ نہ کچھ وہ بھئی ہمارے برمی دوست ہیں ان کے لیے ہو جائے, کچھ نہ کچھ سنہالی ہیں ہمارے سری لنکا کے ان کے لیے کچھ ہو جائے. پاکستان کے لوگ سندھی, سرائکی, بلوچ, پٹھان, پنجابی, کشمیری, گلگتی, بلتی, بھائی ان کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے یا نہیں کرنا ہے؟ ہم صرف افغانوں کی اور دوسرے برمیوں کی اور سری لنکنز کی خدمت کرتے رہنا ہے, اپنے لوگوں کو کچھ نہیں دینا ہے, اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے, اور اپنے لوگوں کو صرف کھاد بنانا ہے, ایندھن بنانا ہے, اپنے لوگوں کو جلانا ہے آگ میں, اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. باقی سب دنیا عیش کرے. ہم کس لیے جل رہے ہیں؟ ہم اس لیے جل رہے ہیں نا کہ ہم افغانستان کے جو دادے اور نانے جا کر بنے تھے. لغاری صاحب یہ جتنے بھی جذبات ہیں, کلمات ہیں, یہ بحیثیت ایک پاکستانی آپ کے ہیں جو پاکستانیوں کو اور پاکستان کو پچھلے 70 سال 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے. لیکن سر بحیثیت آپ ایک سینئر صحافی کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا جو فوری کام ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیا کیے جائیں تاکہ ملک کے اندر یہ جو ایک فضا ہے اس میں بھی تھوڑا ٹھہراؤ آئے اور جو ملک ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے اور ہم فوکس جو ادھر ہے وہاں سے اٹھا کے اصلی چیز پر کر سکے؟ وہ کیا ہونا چاہیے تجویز ہے؟ دیکھیں 2000 سے 2007, 2008 سے 2013, 2013 سے 2018, 2018 سے 2023, یہ آپ نے پچھلے سارے جو ہیں پورے کیے ہیں. اب 23 تک اسمبلی کو جانے دیں, اس کے بعد الیکشن کروائیں. یہ آ گئے نا, انہوں نے عمران خان کو چلتا کر دیا. اب آپ کے ہاتھ میں پاکستان کو ان چند مہینوں میں بہتر تو کرنے دیں, کوشش تو کرنے دیں کسی کو. وہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے کہ مجھے, بھائی تو نے کیا کر لیا تھا؟ کون سی آپ نے آسمان سے تارے لو کر پاکستان کے قدموں میں بچھا دیے تھے؟ یہ قومی غیرت کا معاملہ ان کے لیے بن گیا ہے. ان کی قومی غیرت کے معاملات کو اگر ہم گنوانا شروع کریں تو پھر ہم شرمندگی سے جو پانی میں ڈوب مریں گے. کیا بات کرتے ہیں؟ صرف یہ ہے کہ مسائل پیدا کرنے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے. میں اب کال دے رہا ہوں, میں اسلام آباد پہنچ رہا ہوں. پہنچ جائیں جناب اسلام آباد, دھرنا دے دیں, فیل کر دیں اس حکومت کو, پھر اس حکومت کو گرا دیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ گرا دیں آپ, اور جو بھی اس کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا جو اس کے سہولت کر رہے ہیں وہ بھی گرا دیں مل کر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.